بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کی۔ میرے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ تورات کے مطابق عمر 137 سال پائی، 12 بیٹے ہوئے۔ تورات میں ان کے نام درج ہیں، اور یہ تصریح بھی کہ یہ اپنی امتوں کے بڑے رئیس تھے، اور ان سے 12 نسلیں چلیں۔ عرب کا مشہور عالی نسب قبیلہ قریش آپ ہی کی نسل سے ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث سے اعلیٰ بھی ہوئے اور وادی مکہ میں آباد ہوئے۔ قرآن مجید نے آپ کے 3 اوصاف صراحت سے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ میں آپ بھی اپنے والد کے ہمراہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدہ کے بڑے سچے تھے۔ نمبر 3، لوگوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کو چند دن گزرے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ انہیں بیابان میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے، اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران و غیر آباد تھی، اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، صرف پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور پاس تھی۔ جیسے کھائی اور بچہ کو دودھ پلاتیں، لیکن جب پانی و کھجور ختم ہو گئیں تو پریشان ہوئیں۔ بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا۔ ہاجرہ قریب کی پہاڑ میں صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے۔ پھر دوڑ کر بچہ کے پاس آئیں، پھر دوسری جانب پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح 7 چکر لگائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو ایک آواز آئی، دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل ہے۔ فرشتہ نے اپنا پر اس جگہ پر مارا جہاں زمزم ہے تو پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو چاروں طرف باڑ بنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں تو یہ آج زبردست چشمہ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیاباں میں چھوڑ آئے، لیکن باپ تھے اور نبی تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے؟ وہ برابر اس آب و گیا صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے اور دعا کرتے۔ مکہ مکرمہ کی آباد کاری۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ قبیلہ جریم کے ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے وہاں پر امڑنے والے پرندوں کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ 2 ساتھیوں کو بھیج کر معلوم کروایا تو انہوں نے پانی کی خبر دی اور وہاں آباد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو قدیم جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ اسماعیل جوانی میں خوبصورت اور وجاہت والے تھے۔ ختنہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال ہوئی تو اللہ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو، اور ابراہیم کے حکم کی تعمیل کی۔ ذبح عظیم۔ تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے؟ مگر مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو آزمائش کی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ باپ نے بیٹے اسماعیل کو خواب سنایا۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ نے بیٹے کو راضی پایا تو قربانی کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ بیٹے کو ماتھے کے بل لگایا، ہاتھ پیر باندھے، چھری گردن پر رکھی ہی تھی کہ آواز آئی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی اللہ کے تابعدار بندے تھے کہ ایک چھری چلوا کر مطمئن، دوسرا چھری چلا کر مطمئن ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ صرف اللہ کا امتحان تھا، دنیا کو یہ بتانا مقصد تھا۔ اولاد کی محبت اور دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دل میں ہو۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔ ذی الحج کے 10 تاریخ کو تمام دنیا اسلام یہ یاد مناتی ہے۔ قدیم گھر بیت اللہ کی تعمیر۔ دنیا میں جو اللہ کا پہلا گھر کہلایا وہ بیت اللہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت سے ہی برکتوں والا اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعبیر کعبہ کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ جب دیواریں بلند ہونا شروع ہوئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر لائے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لایا ہوا ایک پتھر لا کر دیا تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس جگہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم ہوا کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو۔ قوم جرہم نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 137 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے۔